میں آپ لوگوں کی توجہ چاہتی ہوں کہ میرے بیان کو آپ لوگ پورا ضرور سنا کریں، کیونکہ اگر آپ بات پوری نہیں سنیں گی اور پوری نہیں سمجھیں گی تو پھر آپ کو اس سے فائدہ حاصل کرنے کا بھی موقع نہیں مل پائے گا، آپ اس سے کچھ فائدہ بھی حاصل نہیں کر پائیں گی۔ اور میرا مقصد یہی ہے، یہ چینل میں نے آپ لوگوں کی خدمت کے لیے بنایا تاکہ آپ لوگوں کے جو مسائل ہوں اس کے ذریعے سے آپ کے مسائل حل ہو سکیں، اور آپ کی فرمائش پر ہر روز میں نئے بیانات لاتی ہوں۔ ہماری ٹیم یہ کوشش کرتی ہے کہ اچھے سے اچھا موضوع، اچھے سے اچھا ٹاپک آپ کے لیے لایا جائے تاکہ آپ کی روزانہ زندگی میں وہ کچھ اثر کر سکے۔ تو میری یہ گزارش ہے کہ میرے بیان کو آپ پورا سنیں، پورا دیکھیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کمنٹ کر کے بھی یہ بتائیں کہ آپ لوگ کہاں کہاں سے مجھے دیکھ رہے ہیں، کس کس شہر سے آپ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، تاکہ مجھے بھی خوشی محسوس ہو کہ مجھے آپ لوگ کتنا پسند کرتے ہیں۔ ایک بات میں نوجوانوں سے اور لڑکیوں سے بھی کہتی ہوں کہ دل پہ لکھ لو اس بات کو، جب ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کے حمل کی شکل میں تھے، اس وقت اللہ نے ہماری تقدیر میں لکھ دیا تھا کہ ہمارا نکاح کس کے ساتھ ہوگا۔ میں آپ کی توجہ چاہتی ہوں، آپ سے آج میرا موضوع سخن یہی ہے، لڑکے بھی سن لیں اور لڑکیاں بھی سن لیں۔ جب ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تب قدرت نے فیصلہ کر دیا تھا کہ ہمارا نکاح کس کے ساتھ ہوگا، تو جو اللہ نے لکھ دیا ہے تو اسی کے ساتھ ہوگا۔ اگر ہر کسی کے ساتھ ہمارا نکاح ہو جاتا، جس کو دیکھا اس کے ساتھ ہو جاتا، تو یہ جو رشتے آتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں، کئی سال چلتا رہتا ہے، ایسا یہ بات نہیں ہوتی۔ رشتے آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ آخر رشتہ ہو کیوں نہیں رہا ہے۔ کئی جگہ سے رشتے آتے ہیں پر پسند نہیں آتا۔ میں کہتی ہوں جہاں لکھا ہے آپ وہاں پہنچ ہی نہیں رہے ہیں، جہاں اللہ نے لکھا ہے آپ وہاں پہنچ ہی نہیں رہے، جہاں اللہ نے لکھ دیا ہے جس دن آپ وہاں پہنچ جاؤ گے، اس وقت اگر وہ وقت بھی آ جائے گا تو پھر چٹ منگنی اور پٹ بیاہ بھی ہو جائے گا، لیکن ابھی آپ وہاں پہنچے ہی نہیں جہاں اللہ نے لکھا ہے۔ تو ابھی انتظار کریں، یہ اللہ کی طرف کے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو اگر رشتے آئے جائیں تو بہت زیادہ پریشان مت ہوں، اللہ نے ہماری تقدیر میں لکھ دیا ہے تو ہونا ہی ہے۔ کوئی بنا جوڑے کے زمین پر نہیں آیا، اور بیٹیوں کو جلدی رشتے اگر نہیں آتے تو خود ماں باپ بھی ان کو تانا دیتے ہیں کہ تو کیسی ہے، تو منحوس ہے، تیری تقدیر پھوٹی ہوئی ہے، تجھے اچھے رشتے نہیں آتے۔ ہم پریشان ہیں۔ میں کہتی ہوں کہ اس بیٹی کا کیا قصور ہے؟ اللہ نے جب لکھا ہے تبھی شادی ہوگی۔ شادی وقت سے پہلے نہیں ہو سکتی، موت وقت سے پہلے نہیں آئے گی، روزی وقت سے پہلے نہیں مل سکتی۔ اللہ نے جب لکھا ہے، جہاں لکھا ہے اسی وقت ہوگا، جب ٹائم آئے گا تو خود بخود ہو جائے گا، ورنہ نہیں ہوگا۔ میں ایک مثال آپ کو دینا چاہتی ہوں کہ ایک شخص کی موت ہندوستان کی سرزمین پر لکھی گئی تھی اور وہ مصر میں رہا کرتا تھا۔ ایک دن اس بندے نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو دیکھا۔ جیسے ہی اس نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو دیکھا، وہ گھبراتا ہوا بھاگا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوا اور کہتا ہے کہ حضرت مجھے سرزمین ہندوستان میں پہنچا دیں، کیونکہ میں نے یہاں کسی کو دیکھا ہے جس سے مجھے ڈر ہے، میں گھبراتا ہوں، آپ مجھے سرزمین ہندوستان میں پہنچا دیں۔ اب جیسے ہی وہ سرزمین ہندوستان میں پہنچتا ہے تو حضرت اسرائیل علیہ السلام وہاں حاضر ہوتے ہیں اور اس شخص کو کہتے ہیں کہ میں یہی سوچ رہا تھا کہ تیری موت تو ہندوستان کی زمین پر لکھی ہوئی تھی اور تو مصر میں ہے، تو میں تیری روح کیسے قبض کروں گا؟ تو آپ کو سمجھ میں آ ہی گیا ہوگا کہ بندے کی موت جہاں لکھی ہوتی ہے وہ اس وقت وہاں پہنچ ہی جاتا ہے، جہاں بندے کی روزی لکھی ہوتی ہے بندہ وہاں پہنچ ہی جاتا ہے، اور بندے کا نکاح جس کے ساتھ ہونا رہتا ہے جب صحیح وقت آتا ہے تو وہ رشتہ بھی مل جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں تو ایسی شادیاں بھی ہوئی ہیں کہ بارات تیار ہو گئی، اب تیار ہونے کے بعد کسی معاملے پر جھگڑا ہو گیا بارات میں، تو لڑکے والوں نے اپنی انا بتانے کے لیے کہا کہ ہم بارات واپس لے جا رہے ہیں۔ اب لڑکی والے نرم پڑے، عزت پر بن آئی، کہنے لگے کہ ہمارا کیا ہوگا۔ انہوں نے ہاتھ پیر جوڑے، خدا کے واسطے ایسا مت کرو، غریب کی عزت سے مت کھیلو، چلو جو بھی ہوا معافی مانگتے ہیں لیکن مت جاؤ۔ نہیں مانے، کہا ہم تو جائیں گے، لوگوں نے منایا، بڑوں نے منایا، نہیں مانے، اور وہ بارات واپس ہو گئی۔
जैसे ही बारात वापस हुई, लड़की की माँ को उस वक्त मौत, लड़के के माँ बाप पर मौत से बदतर कैफियत तारी हो गई कि अब हम क्या करें। लेकिन खुदा की शान देखिए, अब वहाँ पर सब रिश्तेदार थे, सब आपस में गौर फिक्र कर रहे थे, रो धो रहे हैं, मेहमान आ रहे हैं, जवाब क्या देंगे, खाना तैयार है, शरबत तैयार है, सामान तैयार है, आखिर करेंगे क्या। ऐसे में एक नौजवान लड़का अपनी माँ और अपने बाप के साथ शादी में शिरकत के लिए आया हुआ था। वो बहुत ही मालदार घराने से ताल्लुक रखते थे और वो जो बारात आई वो उससे भी ज्यादा, जो बारात आने वाली थी उससे भी ज्यादा मालदार थे। जब उन लोगों को रोता हुआ देखा तो उस लड़के ने अपने माँ बाप से कहा कि यहाँ इनकी इज्जत बचाना हमारे लिए जरूरी हो गया है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जो सेहरा उस लड़के ने पहना था वही सेहरा मैं पहन लूं? क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि वो लड़का जहाँ दूल्हा बनने के लिए बैठना था उसकी जगह पर मैं बैठ जाऊं? माँ बाप ने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात होगी, चलो फिर। और 10 से 15 मिनट के दरमियान ये फैसला हो गया और उसके बाद बारात का जो टाइम था, आने का जो वक्त था, क्योंकि बारात अभी पहुंची नहीं थी, तैयार हो रही थी, मेहमानों के आने की जो टाइमिंग थी, वक्त चल रहा था, दूल्हा सज संवर करके वहां बैठ गया और शादी में शिरकत के लिए आया था और बन गया दूल्हा। अब लोग हैरान थे कि ऐसा क्यों हुआ। ऐसा इसलिए हुआ कि उसकी किस्मत में नहीं लिखा था, इसलिए किसी न किसी बहाने से कैंसिल होना ही था, तो इसी बहाने से कैंसिल हो गया। ये तो उसकी बीवी बनने वाली थी, वो दूसरे के साथ कैसे जा सकती थी। एक बात बहुत प्यारी सी मुझे याद आ गई है, मैं उसको बयान करके अपनी गुफ्तगू को समेटना चाहती हूँ कि हजरत इमाम आजम के दौर में एक हादसा हो गया। देखो, अल्लाह जो तकदीर में लिखता है ना, वही बीवी मिलेगी, उसके सिवा नहीं मिल सकती। अल्लाह ने जो तकदीर में लिख दिया है वही शौहर मिलेगा, उसके अलावा नहीं मिल सकता। इसलिए जरा चक्कर में कम रहा करो। जैसे बिल्ली की नजर छिछड़े पर होती है ना, इधर मुंह डाला उधर मुंह डाला, ये हंसने की बात नहीं है, इबरत हासिल करें। इधर उधर मुंह डालना, ताक झांक करना, ये बंद करो, ये इस्लाम का तरीका नहीं, इस्लाम इससे मना करता है। ताक झांक बंद करो, गलियों के अंदर साइकिल लेकर के इधर उधर मुंह डालना बंद करो। ये सब कोई चीज काम नहीं आने वाली। अगर घर पर कुछ काम नहीं, गाड़ियां लेकर जबरदस्ती फिर रहे हैं, साइकिल लेकर जबरदस्ती फिर रहे हैं, अल्लाह ने जो तकदीर में लिखा है वही होने को है। सुनो, अगर शादी से पहले बदकारी करोगे तो फिर पाक बीवी नहीं मिलेगी। अगर शादी से पहले औरत बदकारी करे तो पाक शौहर नहीं मिलेगा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जैसा करोगे वैसा ही होगा। लेकिन अगर कोई बदकारी कर चुका, उलमा से बयान सुना और सच्ची तौबा कर ली, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत तौबा करने वालों की तौबा को कबूल फरमाता है और अल्लाह उन्हें भी पाक दामन बीवियां और पाक शौहर अता फरमा देता है। तो तौबा करके जो लोग महफूज हो जाएंगे तो अल्लाह भी उनको नेक और पाक दामन बीवियां अता करेगा। और अगर तौबा नहीं करोगे तो पाक दामन बीवी भी नहीं मिलेगी और नेक शौहर भी नहीं मिलेगा। हजरत इमाम हसन फरमाते हैं कि अगर तुम चाहते हो कि बीवी पाक दामन रहे तो तुम पाक दामन बनो, तुम्हारी बीवियां खुद ब खुद पाक दामन हो जाएंगी। अगर तुम चाहते हो तुम्हारी बेटियां पाक दामन हो तो तुम पाक दामन बनो, तुम्हारी बेटियां खुद ब खुद पाक दामन हो जाएंगी। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे बेटे पाक दामन रहे तो तुम पाक दामन बनो, तुम्हारे बेटे खुद ब खुद पाक दामन हो जाएंगे, तुम्हारी नस्लें पाक हो जाएंगी इंशाअल्लाह। मगर शर्त है कि तुम खुद पाक दामन रहो, तो फिर तुम्हारी नस्ल भी पाक दामन हो जाएगी। जो तकदीर में अल्लाह ने लिख दिया है वही मिलने वाला है, वही होने वाला है, उससे कम भी नहीं हो सकता, उससे ज्यादा भी नहीं हो सकता। तो मैं कह रही थी कि हजरत इमाम आजम अबू हनीफा के दौर में ऐसा हुआ कि दो भाइयों की एक साथ शादी हो गई और इत्तेफाक से दो बहनें भी थीं। ऐसा होता है ना कि दो भाई और दो बहन की शादी होती है, तो शादी हुई और जब हुजरे में पहुंचाने की बात आई तो औरतों की गड़बड़ी की वजह से दुल्हनें तब्दील हो गई, दुल्हनें बदल गईं। यानी इस भाई का निकाह जिसके साथ हुआ था उसकी बीवी दूसरे के साथ चली गई और दूसरे का निकाह जिसके साथ हुआ था उसकी बीवी इधर चली गई। अब रात तो गुजर गई, जब सुबह हुई तो सुबह होने के बाद ये बात खुल गई कि औरतों की कोताही की वजह से दुल्हनें तब्दील हो गई।
اس کی اس کے ساتھ چلی گئی، اس کے ساتھ چلی گئی۔ اتفاق سے اس ولیمے میں حضرت امام اعظم بھی موجود تھے، امام سفیان ثوری بھی موجود تھے، امام اعمش بھی موجود تھے۔ تو سوچئے وہ کتنے بڑے گھرانے میں شادی رہی ہوگی کہ اتنے بڑے بڑے امام وہاں آئے تھے۔ جیسا کہ آج کل ہوتا ہے نا کہ بڑے بڑے مفتی صاحب شادی میں اگر آ رہے ہیں، شرکت کر رہے ہیں، اس کا مطلب کسی بڑے گھرانے میں شادی ہو رہی ہے۔ غرض کے مہمانوں کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ لوگ کیسے ہیں۔ اب امام اعظم جس کی شادی میں ہیں تو واقعی امام اعظم تو امام اعظم ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں۔ آخر یہ بات باہر آئی، عورتیں آپس میں کانا پھوسی کرنے لگی کہ دلہن چینج ہو گئی۔ اب عورتیں تو عورتیں ہیں، بدنام ہیں ہی، چاہے وہ جہاں کی بھی ہوں، چاہے اس زمانے کی ہوں، چاہے پہلے زمانے کی ہیں، ہر دور کی عورت عورت ہی ہے۔ تو چیخو پکار ہونے لگی کہ اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا۔ مردوں نے یہ بات امام سفیان ثوری سے کہی کہ یہ جو عورتیں تبدیل ہو گئی ہیں، اس کا کیا کیا جائے، اس کا کیا حل نکالا جائے۔ آپ نے کہا کہ اس کی اس کے ساتھ کر دیں، اس کی اس کے ساتھ کر دیں، یعنی جس کا نکاح جس کے ساتھ ہوا ہے اس کو اسی کے ساتھ کر دیں، کیونکہ یہ غلطی سے ہوا ہے، جان بوجھ کر تو نہیں ہوا۔ فتویٰ دینا بہت اہم بات نہیں، لیکن فتویٰ کو دیتے وقت یہ بھی تو سامنے رکھنا ہوتا ہے کہ اس فتوے کا اثر کیا ہوگا۔ اصل بات یہ ہے، کہا چلو جس کی بیوی تھی اس کو اسی کے ساتھ کر دیا جائے، غلطی سے ہو گیا تھا تو اب کر بھی کیا سکتے ہیں۔ اب دو بہنیں ہیں، دو بھائی ہیں، ایک گھر میں رہتے ہیں، اب اس نے اس کے ساتھ رات گزار لی ہے اور دوسرے نے دوسرے کے ساتھ رات گزار لی ہے۔ اب اس کو اس کے ساتھ بھیجیں اور اس کو اس کے ساتھ بھیجیں تو یہ زندگی بھر ایک دوسرے سے نظر ملا نہیں سکیں گے، دونوں بھائی ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکیں گے، کیونکہ یہ تو اس کی بیوی کے ساتھ رات گزار چکا ہے اور وہ اس کی بیوی کے ساتھ رات گزار چکا ہے۔ تو گھر والوں کو تھوڑا سا محسوس ہوا کہ جو بیوی جس کی تھی اس کو اسی کے ساتھ کر دیا جائے، لیکن یہ رات کہیں اور گزار چکے ہیں تو اب کیا کیا جائے، زندگی بھر ایک دوسرے سے نظر اٹھا کر کے نہیں دیکھ سکیں گے۔ لیکن اس محفل میں ان گھر والوں کی یہ خوش نصیبی تھی کہ اس محفل میں حضرت امام اعظم، امام الائمہ، سراج الائمہ، کاشف الامہ نعمان ابن ثابت، جس پر فقہ کو ناز ہے، جس پر مذہب اسلام کو ناز ہے، جس پر مصطفیٰ جان رحمت کو ناز ہے، جس کے بارے میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم اگر اوج ثریا پر بھی ہوتا تو کوفے کا ایک شخص اس کو وہاں سے بھی حاصل کر لیتا۔ فرماتے ہیں کہ یہ فتویٰ اپنی جگہ ہے، عورت اپنے شوہر کے پاس چلی جائے، لیکن کچھ معاشرے کا بھی تو معاملہ ہے، کچھ سماج کا بھی تو خیال کرنا ہے، کچھ گھر والوں کا بھی تو خیال کرنا ہے۔ ایک کام کرو، دونوں دلہوں کو میرے پاس بلاؤ۔ تو وہ دونوں دولہے آئے۔ آپ نے ایک سے پوچھا کہ تو نے جس کے ساتھ رات گزاری ہے کیا وہ تجھے پسند ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ دوسرے سے پوچھا گیا کیا تو نے جس کے ساتھ رات گزاری ہے وہ تجھے پسند ہے؟ دوسرے نے بھی کہا ہاں۔ فرمایا اب ایک کام کرو، تم کو یہ پسند ہے جس کے ساتھ تم نے رات گزاری، اور دوسرے کو وہ پسند ہے جس کے ساتھ تم نے رات گزاری، تو اب تم اس کو طلاق دے دو اور اس کے ساتھ نکاح کر لو جس کے ساتھ تم نے رات گزاری ہے، اور تم اس کو طلاق دے دو اور اس کے ساتھ نکاح کر لو جس کے ساتھ تم نے رات گزاری ہے۔ کیونکہ نکاح کے بعد، مسئلہ بتا رہی ہوں، کیونکہ نکاح کے بعد اگر خلوت نہ ہوئی ہو، اگر تنہائی نہ ہوئی ہو تو طلاق دے دی جائے گی، اور اس طلاق میں عدت بھی نہیں گزارنا، چونکہ یہ عورتیں عدل بدل گئی تھی اور جس کے ساتھ نکاح ہوا تھا اس کے ساتھ خلوت نہیں ہوئی، تو پھر اس نکاح کو اگر توڑ دیا جائے گا تو عدت گزارنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو ادھر اس نے اس کو طلاق دے دیا اور اس نے اس کو طلاق دے دیا، اور جس نے جس کے ساتھ رات گزاری تھی اسی کے ساتھ رہنے لگے۔ وہ اس کی بیوی ہو گئی اور یہ اس کی بیوی۔ تو دیکھیں، نکاح ہونے کے بعد بھی قدرت نے جہاں لکھا تھا تو پھر نکاح اسی کے ساتھ ہوا، جس کو جو ملنی تھی وہ اسی کو ملی، نکاح بھی ہو گیا ہے۔ تو اس کے بعد بھی قدرت نے جو لکھا ہے وہ نہیں بدلتا۔ اگر لڑکیوں کو رشتے نہ آتے ہوں تو پریشان نہ ہوں، مجھے رشتے نہیں آ رہے ہیں۔ اگر لڑکیوں کو رشتے نہ آتے ہوں تو پھر وہ کبھی کبھی غلط قدم بھی اٹھا لیتی ہیں۔ لڑکوں کا بھی یہ حال ہے کہ اچھا رشتہ نہیں ملتا تو وہ بھی بہت پریشان رہتے ہیں۔ ارے میرے بھائیوں،
जो कुछ तुम देख रहे हो, जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है, सब कुछ अल्लाह ने किया है। अब अगर किसी को कोई देखने आता है और उसे पसंद नहीं करता तो वो अपने दोस्तों से कहते हैं कि आखिर मेरे अंदर कमी क्या है, जरा बताएं। मेरे भाई, तेरे अंदर कोई कमी नहीं, मेरी बहन, तेरे अंदर कोई कमी नहीं, वो तेरे लिए लिखा हुआ ही नहीं था। जिसको तेरे लिए देखने तेरे माँ बाप गए, अगर वो तेरे लिए लिखा हुआ होता तो फिर बिना देखे भी तेरा निकाह उसके साथ हो जाता। जब वो रिश्ता आ जाता है तो बगैर देखे भी निकाह हो जाता है। इसीलिए अल्लाह के फैसलों पर राजी रहना चाहिए और अपनी बेटियों का निकाह वहाँ कीजिए जो लोग अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करते हों। सिर्फ दौलत देखकर निकाह ना करें, सिर्फ गाड़ी घोड़े देखकर निकाह ना करें। मैं बार बार आपसे कहती हूँ कि दीन को अफजलियत दें, दीन को अव्वल तरीन रखें, क्योंकि दीन के बिना दुनिया का कुछ नहीं। ये दुनिया तो फना हो जाने वाली है और जो कुछ होगा वो आखिरत में होगा और आखिरत हमेशा वाली है। तो इस 4 दिन की जिंदगी के लिए हम अपने औलाद की जिंदगी क्यों बर्बाद करें, उनकी जिंदगी को क्यों मुसीबत में डालें। दुनिया में खुशहाल रहने के लिए हम किसी के साथ भी अपनी बेटी का निकाह क्यों कर दें, अपने बेटे का निकाह क्यों कर दें। बल्कि हमें तो ये चाहिए कि दुनिया में भी हमारी औलाद खुश रहे और आखिरत भी उसकी संवर जाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।